اچھا دیکھیں اس آیت میں ایک حکمت، ایک جو نقطہ میں آپ کو اور بتاتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تم کو کسی مصلحت کی تحت بھا جائے۔ پھر حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ترغیبی حکم دے رہا ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری معروضات سے کوئی یہ کہے کہ ہم نے 2 نکاح 3 نکاح 4 نکاح کرنے کو فرض واجب قرار دے دیا ہے۔ ہمارے فقہاء کرام نے، علماء کرام نے، علماء دیوبند نے ابھی تک کے اس کے متعلق فرض واجب کا کوئی فتویٰ نہیں دیا، تو ہماری کیا مجال ہے کہ جس کو ہمارے اکابرین نے واجب نہیں کہا ہم اس کو واجب کر بیٹھے۔ ہم تو مقلد ہیں، ہم مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور احناف میں ہم اکابرین دیوبند کے مقلد ہیں۔ تو جو اکابرین دیوبند نے جو تشریحات پیش کیے ہم اسی کے تابع ہیں۔ تو یہاں پر جو ترغیبی حکم دیا گیا ہے 2 3 4 نکاح کرنے کا ترغیبی حکم دیا گیا ہے، یہاں پر میں جو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو عورتیں تم کو پسند ہو تم 1 نکاح کرو، پھر 2 نکاح 3 نکاح۔ شروعاتی اللہ تعالیٰ نے 2 سے کیے، جو عورتیں تم کو پسند آ جائے تم ان سے نکاح کرو 2 2 3 3 4 4 2 2 3 4، ایک نہیں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَاحِدَةً مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ نہیں فرمایا جو عورتیں تم کو پسند آ رہی ہیں تو ان میں سے تم 1 نکاح کر لو، پھر فرمایا ہو کہ تم 2 نکاح کر لو، پھر فرمایا ہو کہ تم 3 نکاح کر لو، پھر فرمایا کہ تم 4 نکاح کر لو، بلکہ فرمایا 2 کرو 3 کرو 4 کرو۔ یہاں سے جو شریعت کا